الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. آج ہم کتاب الصحابہ کا عنوان اختیار کر رہے ہیں. اس میں یہ بات جاننی ضروری ہے کہ صحابہ کرام کی سوسائٹی مخلوط نہ تھی. یہ جملہ کہ صحابہ کرام کی سوسائٹی مخلوط نہ تھی، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کے پاس جب منافق بھی آتے تھے اور صحابہ بھی آتے پاس بیٹھتے تھے، تو اگر یہ آپس میں گھل مل کر بیٹھتے سارے، تو پھر ذہن بنتا ہے نا کہ ان کی سوسائٹی مخلوط تھی. تو صحابہ جب ان کے ساتھ بیٹھے ہوں یا وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوں تو پھر گمان یہی گزرتا ہے کہ یہ مخلوط سوسائٹی تھی. تو شیعہ اپنے حلقوں میں یہی کہتے ہیں کہ جی جب آپ بھی مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے والوں میں منافقین بھی تھے اور مومنین بھی تھے، تو ہمارا اور آپ کا اختلاف تو اس میں ہوا نا کہ کون کون سے وہ منافقین میں تھے اور کون کون سے مومنین میں تھے. لیکن یہ تو مانا گیا نا کہ وہ سوسائٹی مخلوط تھی. اب ہم ایک طالب علم کی حیثیت میں جب اس بات کا جائزہ لیتے ہیں تو ذرا تحقیق کرنی چاہیے. وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقوں کا آنا، سوال کرنا وہ تو ثابت ہے، لیکن حضور کی سوسائٹی میں وہ نہیں بیٹھتے تھے. آئے اور گئے، اپنے آپ کو وہ ممتاز رکھتے تھے ان سے، ان کے ساتھ ہی بیٹھتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی اپنے طور پر پتا تھا، حضور نے بتایا ہوا تھا لیکن اعلان نہیں کیا تھا کہ کون کون سے منافق ہیں، لیکن ان کو پتا تھا. تو صحابہ بھی ان کے ساتھ ہم مجلس نہیں ہوتے تھے. منافقین آئے اور گئے، سوال کیا اور پھر گئے. ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یا صحابہ کی مجلس میں بیٹھنا، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اور ہمارے انکار کی وجہ جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو تو کہا تھا لا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، لا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، کہ آپ نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، آپ نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا جبکہ آپ کو سمجھ دین کی آ چکی ہے. تو اب حضور اگر منافقین کو گوارا کریں، وہ آئیں اور جائیں، سوال کا جواب دیں، یہ تو اور بات ہے، لیکن اپنے پاس بٹھائیں، یہ اس آیت کے خلاف ہے. اگر مانا جائے کہ حضور کے پاس بھی جب منافقین آتے تھے تو آپ ان کو اپنی سوسائٹی میں بٹھاتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو پھر یہ آیت کے خلاف ہوگا لا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، کہ آپ نے ظالمین کے ساتھ بیٹھا نہیں. اب یہ بات کیسے مانی جائے کہ اللہ تو حکم دے کہ بیٹھا نہیں اور آپ بیٹھیں اور ان کو اپنے پاس بٹھائیں. سو ہم اس میں تطبیق از کالڈ پلیبل انٹرپریشن، کہ ایسی درمیان میں تطبیق پیدا کرو کہ جس میں ٹکراؤ نہ ہو دونوں سے. تو یہ جو آیت ہے کہ تم نے ظالمی کے ساتھ بیٹھا نہیں، اور جو امر واقعہ ہے کہ منافقین آگ پر آتے جاتے تھے، تو اس میں تطبیق کی راہ یہی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو منافقین آتے جاتے تھے، وہ آتے تھے، سوال کرتے تھے، جاتے تھے، لیکن نہ حضور کی سوسائٹی میں وہ بیٹھتے تھے نہ حضور ان کو بٹھاتے تھے. اور صحابہ کرام بھی جو حضور کے بہت قریب کے تھے، ان کو اطلاع تھی کہ کون کون سے لوگ ہیں، تو وہ بھی ان کے پاس نہ بیٹھتے تھے نہ بٹھاتے ہیں، کیونکہ لا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین کا حکم عام ہے. مخاطب تو براہ راست حضور ہیں لیکن حکم عام ہے. تو صحابہ بھی دین کی سمجھ آنے کے بعد منافقین کے ساتھ بیٹھتے تھے. اب ایک لفظ میں نے آپ کو بتانا ہے، صرف ایک لفظ.
اگر وہ اختیار کر لیں تو آپ نکل آئیں گے آرام سے. جس طرح مکھن سے بال نکل آتا ہے نا، اس طرح اس ایک لفظ کی یاد کرنے سے آپ نکل آئیں گے. وہ لفظ کیا ہے؟ ہم نشینان رسالت. ہم نشینان رسالت کا معنی ہے حضور کے ہم مجلس، ہم نشین. تو منافقین جو تھے وہ منافقین تو تھے لیکن ہم نشین نہیں تھے. جو ہم نشین ہیں وہ صرف صحابہ ہیں، اور جو منافق ہیں وہ آتے جاتے مسئلہ پوچھتے، لیکن نہ حضور نے ان کو بٹھایا نہ وہ بیٹھے، نہ صحابہ نے بٹھایا نہ وہ بیٹھے. قرآن پاک میں منافقین کا جہاں بھی ذکر ہے، اذا جاءک المنافقون، اے میرے پیغمبر جب تیرے پاس منافق آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں آپ یہ کہیں، اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، جب منافقوں کو کہا جاتا ہے تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح ہم نشین ایمان لائے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسا ایمان لائے جیسا بیوقوف ایمان لائے. تو معلوم ہوا کہ وہ اس وقت بھی صحابہ سے ممتاز تھے، تو کہتے تھے نا ہمیں بیوقوف طرح ایمان لائے. اس سے پتہ چلا کہ ہم نشینان رسالت اصل صحابی ہیں، ان میں منافقین کوئی نہیں. اور جو منافقین ہیں وہ منافق ہیں، آتے جاتے رہے لیکن وہ صحابیت نہیں پا سکے، ہم نشینی نہیں. اب اتنا ہی لفظ کہنا کہ ہم نشینان رسالت وہ صرف صحابہ کرام ہیں. اور ہم نشین کیوں اس طرح ممتاز ہوں؟ کیونکہ مسئلہ ہے حضور کے جانشین کا، تو پہلا درجہ ہم نشین ہوگا تو وہ جانشین بھی ہوگا نا. تو جانشینان رسالت خلفاء وہ انہی میں سے ہوئے جو پہلے ہم نشین تھے. تو شیعوں کے جواب میں وہ جو کہتے ہیں کہ مخلوط سوسائٹی تھی، ہم کہتے ہیں مخلوط سوسائٹی تب ہے جب یہ اکٹھے بیٹھتے ہوں اور علیحدہ علیحدہ ممتاز طور پر سمجھے نہ جاتے ہوں. دوسری آیت قرآن کی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منافق یہ کہتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو لوگ حضور کے پاس بیٹھتے ہیں ان پر خرچہ نہ کرو. تو معلوم ہوا جو پاس بیٹھنے والے تھے وہ اور تھے اور کہنے والے اور تھے. لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو لوگ رسول کی مجلس میں ہیں ان پر خرچ نہ کرو، کیونکہ تم تو آئے ہو منافقت کرنے کے لیے چند دنوں کے لیے، تو ان کو جو خرچہ کرو گے تو ان کو قبوت کیوں دو؟ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ. تو یہ آیت پہلی آیت کیا ہے؟ لا تاخذ بعد ذکر مع القوم الظالمین. دوسری آیت کیا ہے؟ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ. تیسری آیت کیا؟ اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. تو ہم ان آیتوں کی قوی شہادت کی بنا پر کہتے ہیں کہ سوسائٹی حضور کی مخلوط نہیں تھی. جس طرح حضور کے پاس عیسائی آئیں، یہودی آئیں، اپنی باتیں کریں اور چلے جائیں، اسی طرح منافقین آتے اور جاتے رہے. تو کتاب و صحابہ میں سب سے پہلی بات یہ کہ صحابہ ہم کن کو سمجھتے ہیں؟ جو ہم نشینی پا گئے، جو ہم نشینی پا گئے. اور جو منافقین ہیں ان کے بارے میں کسی روایت اور آیت سے ثابت نہیں کہ انہوں نے ان کو ہم نشینی ملی ہو. تو جو شیعہ نے شبہ پیدا کیا تھا اس کا جواب ہو گیا کہ نا؟ بالکل ہو گیا. اب ایک حدیث ہے سنن دارمی کی، حضور نے فرماتے کہ لا یاکل طعامک الا تقی، کہ تیرا کھانا یعنی تیرے ساتھ مجلسی میں کھانا، لا یاکل طعامک الا تقی، تیرے ساتھ کھانا وہی کھائے جو پرہیزگار ہو. اب اگر منافقین کو حضور کی سوسائٹی میں جگہ دی جائے تو ظاہر ہے کہ جب سوسائٹی میں آئیں گے تو اکٹھا کھانا پینا بھی ہوگا. اب جس پیغمبر کا اپنا ارشاد ہو کہ کھانے میں تیرے ساتھ نہ بیٹھے مگر وہی جو متقی ہو، تو معلوم ہوا کہ منافقین حضور کے ہم نشینی نہیں پا سکے، نہ حضور کے ساتھ ان کا کبھی کھانا ہوا. اگر ہوتا تو پھر حضور کا یہ ارشاد اتنا ممتاز ہے، لا یاکل طعامک الا تقی. اس طرح کچھ احادیث ہیں
اور کچھ آیات ہیں. ان کا مجموعی مفاد کیا ہے کہ ہم نشینان رسالت کو منافقین سے جدا سمجھو، جدا رکھو، ان کے آنے جانے کے عمل کو تو مانو، سوال کرنے کے بھی مانو. وہ سوال کرتے تھے، حضور جواب دیتے تھے، لیکن یہ نہ مانو کہ وہ ہم نشینی پا گئے اور سوسائٹی مخلوط ہو گئی. کیوں؟ اگر سوسائٹی مخلوط ہو جائے تو پھر صحابہ کا امتیاز باقی نہیں رہتا. حضرت وہ بھی آئے تھے نا. یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ یا اس میں کوئی تردد ہے؟ اب دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ میں ہر ایک کا ایمان لانا، ہر ایک کا ایمان لانا، ہر صحابی جو ایمان لایا وہ خبر واحد سے ہے. خبر واحد محدثین کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں کہ نبی پاک سے جب یہ بات چلی تو آگے روایت کے ہر موڑ میں ایک ایک آدمی روایت کرتا رہا، ایک ایک، تو خبر واحد کے دور پر پہنچی. اور اگر کسی دور میں زیادہ نہیں کی تو پھر ہو سکتا ہے کہ اتباعوں کی درجے تک پہنچ گئی ہو. تو صحابہ جتنے بھی ہیں ان کا ایمان خبر واحد سے ثابت ہے، ما سوائے ابو بکر عمر کے. ان کا ایمان جو ہے وہ خبر متواتر سے ثابت ہے. اس لیے کوئی کسی صحابی کی تکفیر کرے تو اس کو یہ فائدہ دیا جائے گا کہ جس چیز کا وہ انکار کر رہا ہے وہ خود خبر واحد سے ہے. تو ہمارا جو موقف ہے اس باب میں وہ ابو بکر عمر کے بارے میں ہے کہ ابو بکر عمر کا ایمان خبر واحد سے نہیں، وہ خبر متواتر سے ثابت ہے. تو اگر کوئی فتویٰ دے کہ کوئی کسی صحابی کو کافر کہے تو کیا اس کو اہل سنت سے خارج کیا جائے گا؟ نہیں، کیونکہ خبر واحد سے ہے. لیکن ابو بکر عمر کے بارے میں یہ بات نہیں. تو جتنے بھی ایسے فتاوی ہیں اس میں یہ لفظ آئے گا کسی ایک صحابی. تو کسی ایک صحابہ یہ عموم نکرہ کے باب میں ہے، کوئی ایک صحابی. تو صحابہ کا ان دو کے سوا جو ایمان ہے وہ خبر واحد سے ہے، ان کا متواترات میں سے ہے. تو ہمارے عقیدے کا دار و مدار اور جانشینی رسول جو ہے اس کا آغاز ابو بکر عمر سے ہے. تو اس لیے جب ان کا فتویٰ سامنے آئے کہ اگر کوئی کسی صحابی کے بارے میں ایسی بات کہے تو وہ ملعون ہے. کیوں؟ خبر واحد کا قبول کرنا ضروری ہے اور اس کا انکار غلط ہے. تو اس کو کہیں گے کہ یہ ملعون ہے، لیکن کافر نہ کہیں گے. کیوں؟ کافر تبھی ہوتا ہے کہ جب وہ خبر متواتر کا انکار کرے. تو خبر متواتر کن کے ایمان کی ہے؟ تین کی، ابو بکر، حضرت عمر اور ام المؤمنین حضرت عائشہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر متواتر ہے. ان کا میرا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے عقیدۃ العالم، عقیدۃ العالم فی الفرق بین الکفر والاسلام. اس میں ہم نے یہ دلائل کے ساتھ یہ بات بیان کی کہ کتنے موقع پر صحابہ نے حضور سے کوئی حدیث نقل کی تو سند کے طور پر کہتے ہیں کہ بابے ہی کالا ابو بکر و عمر، کہ حضور نے جو کہا حق ہے، ہم مانتے ہیں، اور ابو بکر عمر بھی یہی کہتے ہیں. پھر دوسری ابو بکر عمر یہی کہتے ہیں. تو ایسی روایتیں 20-30 سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو متواتر درجے میں ان کا ایمان ہونا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں میں محسوب ہونا یہ ثابت ہے. تو میں اور یہ بات صحابہ کے بارے میں کہنا چاہتا تھا کہ صحابہ کے بارے میں پہلا ماننا کیا ہے؟ ان کو ممتاز رکھو منافقین سے. بے شک صحابی کا کوئی معنی کرنا ہو، بیان کرنا ہو تو یہ کہو کہ صحابی ہے وہی جو ہم نشین رسالت ہو. جس نے ہم نشین رسالت ہونے کا شرف پایا تو ہم نشینان رسالت یہ ہو گئے. اور منافقین جو ہیں ان کا آنا جانا ہے، ان کا گوارا کرنا بھی ہے. حضور نے ان کو گوارا کیا اور کہا کہ مجھے ابھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابھی ان کو ننگا نہیں کرنا. جب کہا کہ ان کو ابھی ننگا نہیں کرنا تو حضور نے فرمایا، امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا کہ اولئک الذین، یہ منافق وہ لوگ ہیں، نہانی
مجھے روک دیا ہے اللہ نے ان کو نمایاں کرنے سے. اور پھر ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ جتنے عرصے کے لیے روکے گئے تھے اب وہ ٹائم ہو چکا. تو حضور نے مسجد نبوی کھڑے ہو کر کہا کہ اس مسجد سے فلاں اٹھ جائے، فلاں اٹھ جائے، فلاں اٹھ جائے، فلاں اٹھ جائے. ایک ایک کر کے ان کو اٹھا دیا گیا. اور قرآن پاک کی ایک آیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ منافقت کی انتہا اس مقام پر ہوئی کہ وہ مخالفت سے رک گئے. تو رکتے کب ہیں؟ جب واضح ہو، جب وہ ننگے کر دیے جائیں. جب نمایاں کر کے رکیں گے تبھی نا، اس سے پہلے تو رکیں گے نہیں. تو منافقین کے رکنے کی آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا لم ينتهِ المنافقون، اگر منافق نہ روکے، اگر یہ باز نہ آئے، لا لم ينتهِ المنافقون والذين في قلوبهم مرض لنخرجنك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين. اگر یہ منافق نہ روکے اس بات سے، اور یہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، تو ہم اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، لنخرجنک بہم، ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے. پھر کہہ رہا تو ہوگا ثم لا یجاورونک فیہا، پھر یہ تیرے ساتھ مدینہ میں بھی نہیں رہ سکیں گے. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ منافقین جو آپ کی مجلس میں آتے جاتے رہے، ان کو دوام حاصل نہیں ہو سکا، ان کو دوام حاصل نہیں ہو سکا، آتے جاتے رہے. اور ایک وقت آیا کہ جب وہ مدت پوری ہو گئی جتنے وقت کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان کو روکیں. لا لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض لنخرجنک بہم، ہم آپ کو ان پر مسلط کریں گے. ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر تیرے ساتھ یہ چند دن ہی رہ سکیں گے، اور چند دن بھی کیسے رہیں گے؟ ملعونین، ملعون ہو کر، ملعون ہو کر. اینما ہو کے وہ اخذو، جہاں کہیں پائے گئے قتلوا، اینما ہو کے وہ قتلوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل. اے میرے پیغمبر، تو آپ سے پہلے بھی جو ہو چکے، میرا برتاؤ یہی رہا ہے کہ باطل کو کچھ وقت تو ننگا نہیں کیا گیا یا کوئی مسئلہ سمجھی گئی، لیکن انجام کار ان کو نمایاں کیا جاتا ہے، باطل کو نمایاں کیا جاتا ہے، ننگا کیا جاتا ہے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل سنت اللہ تبدیلا. اور آپ کے بارے میں بھی ہے میرے پیغمبر، میرا طریقہ بدلے گا نہیں. پہلے بھی میں ایسا کرتا آیا ہوں کہ حق باطل کو نمایاں کر دیا. تو کتاب الصحابہ کے جو میں نے یہ 4-5 آج نشان بتائے ہیں، اس کو ذہن نشین کر لو تو شیعہ کی ساری عمارتیں گر جائیں گی. اور ہمارے بزرگوں میں اگر کسی نے کہا ہو کہ کسی صحابی کی تکفیر جو ہے اس پر وہ کافر نہیں ٹھہرے گا، تو وہ ان کی جن کا ایمان خبر واحد ہے، لیکن اس سے جن کا خبر متواتر سے ہو، اگر عمر اور عائشہ، ان کے بارے میں یہ گستاخی اور بے کرنے والا دائرہ حق میں جگہ نہیں پاتا. ممن حولکم من المنافقون ومن اہل المدینہ ومن اہل المدینہ مرضوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. آپ ان کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. تو یہ جو کہا نا کہ ممن حولکم من المنافقون ومن اہل المدینہ، اور اہل مدینہ سے، تو یہ معلوم ہوا کہ جو 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں تو چوتھی آیت یہ سمجھ لو کہ منافق جو ہوں گے ان کا ضروری ہے کہ وہ اہل مدینہ میں سے ہوں، اہل مکہ میں سے نہیں. اور جن لوگوں کو شیعہ جن کا انکار کرتے ہیں وہ اتفاق سے سارے مکی ہیں. حضرت بکر بھی مکی، حضرت عمر بھی مکی، حضرت عثمان بھی مکی، حضرت علی بھی مکی. تو منافق ہوگا صرف اہل مکہ میں، مدینہ میں سے نہیں. تو یہاں فرمایا من حولکم من المنافقون من اہل المدینہ مرضوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. آپ ان کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. تو یہ آیت پہلے کی کیوں؟ ایک وقت آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور ابن ابی حاتم نے روایات نقل کی ہیں کہ جس میں حضور نے ممبر پر کھڑے ہو کر نام لے لے کر ان کو نکالا تھا. یہ جو مکے والے ہیں نا، مکے والے جو ایمان لائے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ کل آمن باللہ، ان میں سے ہر ایک آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ،
سب ایمان لائے سب ہیں. ایمان لائے. تو یہ غیب کی خبر کون دے سکتا ہے؟ جو دلوں کو جاننے والا ہو. تو جو دلوں کا جاننے والا ہے اس نے ان کے ایمان کی خبر دی. اب ان کے ایمان میں کیا شبہ ہوا؟ اور یہ جو فرمایا نا آمن رسول تو آمنا کے ایک لفظ ہے اسی میں شامل ہے رسول اور اسی میں ہے صحابہ. تو معلوم ہوا کہ یہاں ایمان کا لفظ اسی ایمان کو شامل ہے جو مخلصانہ ہو. اگر کسی کا ایمان منافقانہ ہو تو کیا وہ اللہ کے رسول کے ایمان میں شریک ہوگا؟ بس اسی پر ختم کرتے ہیں.